4 promises. Number 1, I will mislead them. میں ان کو ذلیل کر دوں گا. Number 2, I will arouse false desires in them. Number 3, I will command them to slit the ears of cattle. Number 4, I will command them so that they will change the creation of Allah. And then Allah subhanahu wa ta'ala tells us, وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. And whoever takes shaitan as an ally, as a wali instead of Allah, ولی سے مراد یہاں پہ پروٹیکٹر ہے, مددگار ہے. ولی سے یہاں پہ مراد یہ بھی ہے کہ جس کی ہم بات سنیں, has certainly sustained a clear loss. خسران مبینہ, اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے جو شیطان کی بات مانتا ہے, بیکاز ہی از دا ورسٹ انیمی. بردرز اینڈ سسٹرز, یہ 4 پرومس اس کے, ہی ول مسلیڈ دیم. اور مسلیڈ کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور آیت سناتا ہوں. دس از فرام سورہ الاعراف چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 17. ہی سیڈ, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. This is Surah Al-Araf chapter 7 verse number 17. Then I will come to them from before them. پھر میں آؤں گا ان کے پیچھے سے. And from behind them, before them sorry, ان کے سامنے سے. And from behind them, ان کے پیچھے سے. And on their right, ان کے right سے آؤں گا میں. On in their left, ان کے left سے آؤں گا میں. And you will not find most of them grateful to you. اور اے میرے رب, آپ ان میں سے میجورٹی کو نہیں پائیں گے اپنا شاکر. یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا. Look at the boldness, look at the claim. یہ claim ہے اس کا. اب ہمارا مقصد ہے کہ اس کے کلیم کو انشاءاللہ ہم نے غلط پروف کرنا ہے, بیکاز وی ہیو ٹو بی امنگ دا شاکرین. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے, ہم نے ڈسیپشن میں نہیں آنا ہے. میں آپ کو اس کی تفسیر بتاتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی کیا تفسیر کرتے ہیں. اچھا, ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ واٹ از مینٹ بائی آئی ول شیورلی سٹ ان ویٹ اگینسٹ دیم آن یور اسٹریٹ پاتھ. میں بیٹھوں گا ان کے انتظار میں اسٹریٹ پاتھ میں. اسٹریٹ پاتھ سے مراد ہے اسلام کا راستہ. اسٹریٹ پاتھ سے مراد ہے وہ راستہ جو دنیا میں امن لے کر آئے گا, وہ ضابطہ حیات جو انسانیت کے لیے بیسٹ ہے, اور وہ ضابطہ حیات جس کو پریکٹس کر کے انسان سکسیسفل ہو سکتا ہے. تو میں ان کو سکسیسفل نہیں ہونے دوں گا, میں ہر جگہ سے اٹیک کروں گا. فرام بیفور دیم, فرام بیہائنڈ دیم, فرام دیر رائٹ, فرام دیر لیفٹ. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی کیا تفسیر بیان کی, یعنی دیکھیں قرآن میں کتنی ڈیپتھ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ commented on, then I will come to them from before them. کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ He said raising doubts in them concerning the hereafter. سبحان اللہ, کتنی ڈیپتھ ہے کہ اس سے اس کی یہ مراد ہے کہ سامنے سے آؤں گا, کہ اس سے مراد ہے کہ میں ان کو فیوچر کے بارے میں وسوسے ڈالوں گا اور ہیئر آفٹر کے بارے میں وسوسے ڈالوں گا. میں ان کو دنیا میں ایسا مگن کر دوں گا کہ یہ آخرت کو ہی بھول جائیں گے, اور یہ آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں گے. ان کا سب کچھ دنیا کے لیے ہوگا. دنیا 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 بنا رہے ہیں, دنیا کی زندگی میں انوالوڈ ہیں, دنیا کی زندگی میں لگے ہوئے. آخرت کے لیے زیرو ہے ان کے پاس. آخرت کے لیے جو ہے انہوں نے کچھ وہ ہے سامان اکٹھا ہی نہیں کیا. دیٹ از مینٹ بائی فرام بیفور دیم. اینڈ دین فرام بیہائنڈ دیم, ابن عباس رضی اللہ عنہ سیز فرام بیہائنڈ دیم مینس میکنگ دیم مور ایگر فار دس لائف. کہ میں پیچھے سے انہیں دنیا کی لذتیں, دنیا کی ہریالی دکھاؤں گا, دنیا کا گلیٹر دکھاؤں گا, پیچھے کھڑا ہو کے ان میں وسوسے ڈالوں گا تاکہ دے ڈیزائر فار دس ورلڈ اونلی. سو ابن عباس سیڈ دیٹ اٹ مینس میکنگ دیم مور ایگر فار دس لائف, کہ بس ہمیں یہ لائف ہماری سیٹ ہو جائے, یہ لائف ہمیں مل جائے, تو بس دیٹس اٹ, وی آر سیف. امیجن کہ ہم میں سے کتنے ڈسیو ہو رہے ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, اس کے چنگل میں آ رہے ہیں. اس نے بات کی ہے. اینڈ دین فرام their right it means causing them confusion in their religion. سبحان اللہ, رائٹ سائڈ از دا رائٹ سائڈ, یعنی کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو رائٹ والی سائڈ ہے وہ صحیح راستہ ہے, بیکاز رائٹ از آلویز کنسیڈرڈ ٹو بی دا رائٹ ڈائریکشن. تو آئی ول کم فرام their رائٹ سائڈ سے مراد ہے کہ میں, کیونکہ ریلیجن از رائٹ اینڈ دیٹ از دا رائٹ وے. رائٹ سائڈ پہ بیٹھنے سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ریلیجن کے حوالے سے ان کو خراب کروں گا, ان کو ڈاؤٹس میں ڈالوں گا. اور اگر آپ یہ سن لیں کہ شیطان نے شرک کیسے سٹارٹ کیا تھا, حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد شرک سٹارٹ ہوا,
اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے لگے لوگ، آئیڈلز بنائے، ٹھیک ہے، آئیڈل ورشپ شروع ہوئی. پھر عربیہ میں آئیڈل ورشپ کیسے آئی، اور ہندوازم میں جو آئیڈل ورشپ ہے اس کی کیا تاریخ ہے، اور کس طرح انسانوں کو خدا کا درجہ دے دیا گیا. گریک مائتھولوجی پڑھ لیں، کہاں سے اس نے ڈیسیو کیا انسان کو، کہانیوں میں لگا کے، افسانوں میں لگا کے، آئیڈلز کو خدا ثابت کر کے، کبھی مون کو، کبھی سن کو، اور عجیب و غریب کریکٹرز پیدا کر کے. اور جیسے کرسچن جو ہیں جیزس کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. تو امیجن تو کریں کہ کہاں سے اس نے لوگوں کا ریلیجن خراب کیا. یو شوڈ ریڈ آن اٹ. جو میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد کی بات کی نا، کہ کس طرح سے آئیڈل ورشپ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی. پائس پیپل تھے، دیر ور پائس پیپل ہو ڈائڈ. اور پھر کس طرح اس نے سٹیپ بائی سٹیپ لوگوں کو پہلے کہا کہ ان کی پینٹنگز بنا لو. پھر پینٹنگز بنائی تو کہا کہ تم لوگ قبر پہ جاتے ہو اتنا دور، ان کی یاد میں جو ہے وہ آنسو بہاتے ہو، تو تم ایسا کرو کہ تم آئیڈلز ہی بنا لو، ان کے آئیڈلز گھر میں رکھ لو. اور جیسے جیسے جنریشنز آتی گئی نالج لاسٹ ہوتا گیا، اینڈ الٹیمیٹلی دیز پائس پیپل ور کنسیڈرڈ گاڈز، اور لوگ انہیں کو ورشپ کرنے لگے. اور آج کے دور میں بھی کس طرح سے وہ ہمارے ریلیجس بلیفز کرپٹ کر رہا ہے. اس کے جو کارندے ہیں، ظاہر ہے کہ شیطان نے ورک اکیلے تو نہیں کرنا ہے نا. obviously he will have a team. There will be always a team from amongst the jinns and from amongst the human beings as well. جیسے عباد الرحمن ہے، اسی طرح شیطان کے بھی جو ہے وہ ٹیم والے ہیں. تو وہ اور اس کی ٹیم لگی ہوئی ہے ہر طرح سے انسان کو اچھائی سے دور کر کے برائی کی طرف لانے کے لیے. اور وہ اور اس کی ٹیم لگی ہوئی ہے ہمارے ریلیجس بلیفز کرپٹ کرنے کے لیے. دیکھیں، ریلیجن وہ فورس ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن ہو. جب تک ویسٹ تھوڑا بہت کرسچن تھا، چلیں کرسچینٹی میرے نزدیک، آپ کے نزدیک ہم مسلمان ہیں، ڈیفینیٹلی غلط سائڈ پہ گئے، گمراہی کی طرف گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. لیکن جب تک چلے ان کے پاس کچھ کرسچینٹی تھی، آپ کو کچھ مورل ویلیوز ویسٹ میں بھی نظر آئیں گے. تو ریلیجن ایک ایسی فورس ہے کہ جو مورل ویلیوز کو سوسائٹی میں سینکشن کرتا ہے. اور ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، جو کہ رائٹ ریلیجن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے. تو یس، اب جب وہ ہمیں ریلیجن سے ہی ڈاؤٹ فل کر دے گا، جب وہ ہمیں ریلیجن کے بارے میں ہی یہ ہمارا جو ہے ورلڈ ویو بنا دے گا کہ ریلیجن جو ہے یہ ایک عام سی چیز ہے اور ریلیجس لوگ لوزرز ہوتے ہیں، اور یہ ریلیجس لوگ کو کچھ نہیں پتہ. مطلب کس طرح کس ٹیکنیک سے وہ ہمیں ریلیجن کے حوالے سے گمراہ کر رہا ہے. سو دیٹ از واٹ ابن عباس سیڈ، دیٹ فرام دیئر رائٹ مینس causing them confusion in the religion, and from their left means luring them to commit sins. میں انہیں لیور کروں گا سنس کمٹ کرنے کے لیے. میں ان کو سبز باغ دکھاؤں گا، میں سن کو گلیمرائز کر کے دکھاؤں گا، میں سن کو جو ہے ان کے لیے بیوٹیفائی کر کے لاؤں گا، میں پلیٹ میں پیش کر کے لاؤں گا سنس کو. بارسیسا کی سٹوری آپ سب نے سنی ہے. یہ سٹوری یقین کیجئے جب آپ کا گناہ کرنے کا دل کرے اس سٹوری کو ذہن میں لے آیا کرے. بارسیسا واز اے گریٹ ورشپر، ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا. اتنا نیک آدمی تھا کہ پورے بنی اسرائیل میں اس کا چرچا تھا، پورے شہر میں اس کا چرچا تھا. یہ سورہ حشر کی تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے بارسیسا کا پورا واقعہ صحیح حدیث سے ہمیں پیش کیا ہے. تو ہوا یہ کہ بارسیسا، میں نے جیسا کہ بتایا، ہی واز اے گریٹ ورشپر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو 3 بھائی تھے، ایک بہن کے 3 بھائی تھے، ان کی اکلوتی بہن تھی. وہ آئی گیس جہاد کے لیے جا رہے تھے یا کسی کام کے لیے جا رہے تھے. آئی تھنک دیر واز اے بیٹل گوئنگ آن، سو دے ور گوئنگ فار دا ہولی وار. اور جانے سے پہلے انہوں نے جو اپنی بہن کی ذمہ داری سونپی وہ بارسیسا کو سونپی. اب ان کو یہ ٹرسٹ تھا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے تو ہی ول ٹیک کیئر آف آور سسٹر. اب کوئی بھی عام آدمی ہو، ظاہر ہے کہ وہ دیندار آدمی کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ یار شریف آدمی ہے، چلو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. بارسیسا نے یہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کر لی اور بہت شائع تھا، بہت نیک تھا. اب دیکھیں، وہ ان کی بہن کو کبھی کھانا دینے جاتا تھا یا کوئی چیز منگوانی ہوتی تھی تو نوک کر کے پوچھ لیتا تھا کہ آپ کو کچھ چاہیے.
These are footsteps of shaitan, خطوات الشیطان. اور خطوات الشیطان یقین کیجئے اتنی ڈسیپٹیو چیز ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ سن کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے شیطان. ڈائریکٹ اگر کسی سے نعوذ باللہ یعنی اللہ معاف کرے زنا کروانا ہے تو ڈائریکٹ نہیں لے کر جائے گا. اسٹیپس ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ, چھوٹا سن, پھر اور سن, پھر اور سن, اور آہستہ آہستہ دیٹ الٹیمیٹ سن جس کی طرف وہ لے جانا چاہ رہا ہے. تو بارسیسا کو اس نے وسوسہ ڈالا. ٹیک اے لک ایٹ ہر, شی لکس گڈ. آواز تو بہت اچھی ہے نا, بات کرنا شروع کی, آواز اور پسند آئی, دل میں چاہت پیدا ہوئی یار یہ دکھتی کیسی ہوں گی. ٹیک اے لک ایٹ ہر, دیکھو لک ایٹ ہر. ہاتھ دیکھتا تھا, ظاہر ہے اس سے دل کیا کہ اور دیکھو.